نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے، لیکن ناظرین آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر فقال من لم تنہه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت قرآنیہ کی تفسیر کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم تنہه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے کہ جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی وہ فرض تو ادا کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے قضاء عمری پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، فرض تو ادا ہو چکا، لیکن یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، آخر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، انسان کے قلب میت کو زندگی عطا فرماتی ہے، انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو ہر قسم کی بدامنی، بے چینی، مایوسی، تنگ دستی، معاشی زبوں حالی اور ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں سے چھٹکارا دلاتی ہے؟ اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو توبہ پر استقامت عطا کر دیتی ہے؟ ناظرین کرام وہ نماز ہے عاشقان مصطفیٰ کی نماز، وہ نماز ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی نماز، وہ نماز ہے محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ نماز ہے ان دیوانوں کی نماز، ان عاشقوں کی نماز، وہ دیوانے، وہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب نماز ادا کرتے ہیں تو چشم تصور سے ایک تخیل باندھ لیتے ہیں، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، حضور سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، حضور کی عبادت نہیں کرتے، معبود خلاق کائنات ہے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں حضور کی یہ حدیث ہر وقت یاد رہتی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ادا کرو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ناظرین کرام وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کیسے کیا جائے۔ رکوع ادائے مصطفیٰ ہے، سجود ادائے مصطفیٰ ہے، قیام ادائے مصطفیٰ ہے۔ ناظرین کرام قرآن کریم کی تلاوت نماز میں یہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے سیکھی ہے، لہذا جو عاشق مصطفیٰ حضور کا دیوانہ عشق اور محبت سے نماز ادا کرتا ہے وہ دوران نماز کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو بھی یاد رکھتا ہے، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرتا ہے، وہ فقط پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان بنانے کے لیے نماز ادا نہیں کرتا، وہ داغ محبت بھی دل میں قائم رکھتا ہے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خدا کے ساتھ اور محبت مصطفیٰ اور محبت اللہ کے حسین امتزاج کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اور جب ایسی نماز ادا کرتا ہے ناظرین کرام تو پھر اس کی وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے، گناہوں سے محفوظ کر لیتی ہے، اور اسے دنیا کی ہر مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر قسم کی بے چینی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام ظاہری دشمن جب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نماز اس کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، نماز اس کی محافظ بن جاتی ہے، نماز دشمنوں کے اٹیکس اور حملوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اس حقیقی نمازی کا دفاع کرتی ہے، اس کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ ناظرین کرام یہ نماز ہمیں کیسے ملتی ہے اور اس نماز پر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس نماز میں کنسنٹریشن کیسے حاصل ہوتی ہے، اس نماز میں حضوری قلب کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے کو ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آنے والے لیکچرز میں اس پر ہم کلام کریں گے۔